السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 28واں سیریل ہے. ہم بات کر رہے ہیں اب اس کے آخری پروگرام پر، وہ یہ کہ ہر مہینے میں لوگوں نے اپنی اپنی جانب سے کیا چیزیں گڑھی اور کیا چیزیں آئی. تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی. آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ رجب کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں. رجب کا مہینہ بھی جو ہے وہ بدعتوں اور خرافات کا ایک بڑا مہینہ ہے. آپ بول رہے ہوں گے ہر مہینہ بڑا ہی ہے. ہر مہینے میں ہم نے اتنی چیزیں جاری کی ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر مہینے میں خرافات ایک بڑے پیمانے پر ہے. یہ جو باتیں خرافات کے طور پر آتی ہیں، اس کی ایک وجہ آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے دنیا کے ایک بڑے حصے پر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہوا، تو شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور آنے کے بعد اسلام اسٹیبلش ہو گیا اور اسلام کا جھنڈا گڑ گیا، تو پہلے یہودیوں نے یہ سمجھا تھا کہ کسی طریقے سے لاٹھی کے بل پر معاملے کو ختم کر دیا جائے گا. تو جب دیکھا کہ لاٹھی کے بل پر معاملہ نہیں ختم ہوگا، تو ان کے جو اس وقت کے تھنک ٹینک تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی الگ الگ سازشیں کی. اس میں سے دو بنیادی سازش تھی. ایک تو یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس امت کو آنے والے دن میں قرآن مجید کے بارے میں کنفیوز کیا جائے. کیا کنفیوژن؟ یہ کنفیوژن کیا جائے کہ یہ کتاب پہلے تو اللہ کی نہیں ہے، اور اگر اللہ کی ہے بھی تو اس میں چانسز یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی آیتیں بھول گئے، اپنی طرف سے بتا دی. یہ پہلی کوشش انہوں نے کی، اس کی ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں. اور دوسری کوشش یہ کی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اتنی محبت ان سے کرتے ہیں کہ دیوا محبت ہے کہ جان بھی چلی جائے گی لیکن محبت رسول اس پر حاوی ہوگا. تو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کی جو پیورٹی ہے اسلام کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر ان کے اندر خرافات داخل کی جائے تو یہ کیا ہے، اس محبت میں آ کر کے اس کو کرنے لگیں گے. بات سمجھے میری؟ تو دو بنیادی وجہ. پہلی کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن کریم کے بارے میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بخاری کی روایت ہے، سیاستہ کی اور بھی روایتیں ہیں کہ پلاننگ کے ساتھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. جادو ایک پرٹیکولر چیز پر کیا گیا، ایک خاص چیز پر کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت ڈسٹرب ہو جائے، میموری جو ہے وہ کیا ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے. جب اس عورت نے، بھائی بہن نے مل کر کے وہ کام کیا تھا، لمبی چوڑی بات ہو جائیں گے، بات ہو جائے، خلاصہ ہے کہ جب آپ پر جادو ہو گیا، امام بخاری علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ جادو ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات ہونے لگے. نماز پڑھ کر کے گئے رہتے اور تھوڑی دیر کے بعد بولتے کہ چلو بھائی ٹائم ہو گیا نماز پڑھی جائے. تو صحابہ کہتے اللہ رسول نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں، نماز ہم پڑھ چکے ہیں. تو ایسے دو چار، چونکہ ایک آدمی پوری زندگی اس کا کیریکٹر ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک بات بھی ایسی کرے گا تو لوگ گھبرائیں گے کہ کیا معاملہ ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پکڑ نہیں پائے کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، لیکن اندر اندر آپ کی طبیعت میں الجھن اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی تھی، تو اور بھی چیزوں میں بھولتے تھے. یہ تقریباً 40-42 دن بعد، روایت میں 38-39 دن تک اسی کیفیت میں آپ تھے. تو ایک دن لیٹے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ایسے کھڑے ہو گئے سرہانے کی طرف، اور ایک دوسرے فرشتے کے بارے میں الگ الگ روایت ہے، وہ ادھر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم سو نہیں رہے تھے، ہم آنکھ بند کیے ہوئے تھے، ہوتا نا سونے اور جاگنے کے بیچ میں. تو انہوں نے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہوا ہے ان کو؟ تو جبریل نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے. پھر لمبی چوڑی بات ہے. تو جبریل نے اس کا پھر علاج بتایا اور بتایا کہ جادو جو ہے وہ کس نے کیا ہے. وہ فلاں قبیلے کی عورت سے کیا ہے اور ایسے ایسے کیا ہے، اور جس چیز نے جادو کیا ہے وہ آپ کے بال مبارک کو نکالا گیا ہے اور ایک سوئی میں لپیٹا گیا ہے، اور لپیٹنے کے بعد فلاں مدینے کے باہر ایک کنواں ہے، اس کے نیچے ایک بڑا سا پتھر ہے، اور اس پتھر کے نیچے وہ بال کو مئے سوئی کے دبا دیا گیا ہے. جب تک وہ نکالا نہیں جائے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ عاملین جادو کا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریپیٹ ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. جادو کی بنیاد جان لیں، جب تک جس چیز پر جادو ہوا ہے وہ چیز نہیں نکال پائے گا عامل، تب تک جادو جڑ سے نہیں ختم ہو سکتا. اس میں 1% لوگ ماسٹر ہوتے ہیں جو اس چیز کو نکال لے جائیں جس کے ذریعے جادو ہوا ہے. تو جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ آپ اس کا علاج ایسے کریں گے، قل اعوذ بالفلق پڑھیں گے، قل اعوذ بالناس پڑھیں گے، لیکن وہ چیز نکالنا ہے وہاں سے. تو حضرت علی کو دوسرا ہم تو جگی رہے تھے، حضرت علی کو بھیجا گئے اور جا کر کے اس میں کنویں میں سے وہ پتھر ہٹایا تو وہاں پہ وہ سوئی ملی اور اس میں بال تھا، اور بال میں جو ہے وہ نوٹ لگی ہوئی تھی، گانٹھیں لگی ہوئی تھی. تو وہ ایک ایک گانٹ کھولتے جاتے تھے، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھتے جاتے تھے. بہرحال وہ لمبی چوڑی بات ہے، کبھی زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے. تو جب عورت کو اس کو بلایا گیا تو بڑی تحقیق کی گئی کہ آخر میموری کے ختم ہونے پر ہی کیوں معاملہ کیا گیا. تو اس نے ان لوگوں نے یہ قبول کیا کہ مطلب یہ ہم لوگوں نے ایسا کیا، اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جب ایک آدمی کی یادداشت ہی ڈسٹرب ہو گئی ہے تو ہمارے لیے کون سی آیت اس نے داخل کر دی، کون سی آیت داخل کرنا بھول گیا، یا کون سی آیت اپنی طرف سے کہہ دی. اس پلاننگ کے تحت جادو کیا گیا. یہ قرآن پر آنے والی نسلوں کا ایمان کیا ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے. اللہ نے کیا کیا کہ جس دن سے طبیعت خراب ہوئی، حالانکہ اللہ کے مرضی کے بغیر طبیعتیں خراب ہوئی، یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک انسان ہے، جیسے تمام چیزوں سے تم متاثر ہوتے ہو ایسے متاثر ہو سکتے ہو، ورنہ چاہتا اللہ جادو کا اثر ہونے ہی نہیں دیتا. یہ آپ کو بیچے بتا دوں تاکہ آپ سوچیں پھر اللہ حفاظت کر لیتا ہے. یہ جان بوجھ کر بتانا چاہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. ان کو پتھر مارا جاتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، ان کا بچہ مر جاتا ہے تو یہ روتے ہیں، یہ ان کو ہو جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں، شہر ہو گیا، اثرات ہو گئے. یہ ساری باتیں جان بوجھ کر کی گئی ہیں. بہرحال اللہ نے کیا کیا کہ جس دن سے جادو کے اثرات ہو اس دن سے قرآن نازل ہی نہیں کیا، اور جب تک یہ کیفیت رہی تب تک قرآن نازل نہیں ہوا. اب جتنی تک یہ بیچ کا جو 40 دن یا 39 دن کا پیریڈ ہے، اس سے پہلے تک جتنا نازل ہوا تھا وہ لکھا جا چکا تھا، اور حفظ کی جو کمیٹی تھی وہ یاد کر چکی تھی. لہٰذا کنفیوژن ان کا جو کرنے کا معاملہ تھا نا وہ ان کا فیل ہو گیا. اور آج بھی امت اس سے کوئی کنفیوز الحمدللہ نہیں ہے. اب دوسری ان کی پلاننگ یہ تھی، کیونکہ یہی دو ہماری جو ہے پونجی ہے، قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ رسول کے طریقے پر ان کو بڑی ناز ہے، لہذا ان کے طریقے میں کیا کرو، حدیث ڈالو. حدیث 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 چلاتے رہتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کو حدیث کے نام پر گمراہ کرو. یہ باقاعدہ پلاننگ سے مارکیٹ میں حدیث ڈالی گئی،
اور اندازہ یہ ہے کہ اس میں 70 سے 75 ہزار حدیثیں جو ہے ان لوگوں نے پلاننگ سے ڈال دی. اچھا، چونکہ یہ پڑھے لکھے پہلے سے بھی ہوتے تھے اور ان کو ہماری جو ہے نا وہ بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے نام پر کوئی ان سے کام کرانا چاہو گے تو جو ہے اب ہر آدمی تو بخاری اور مسلم اور شہادت کا کتاب کھول کے نہیں دیکھے گا. میں بولوں گا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ سرنڈر ہو جائیں گے کیونکہ ہم کو محبت ہے رسول سے، لہذا جب اس کے نام پر کوئی کام آپ لے کر کے آئیں گے تو ہم جو ہے وہ، تو یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کی گئی. تو پہلے والے میں تو ہم 100% محفوظ رہے قرآن کریم کے بارے میں، لیکن اس میں کیا ہو گیا، اس میں ہمارے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب جہاں جہاں بھی پلاننگ ہوئی ایک عجیب طریقے سے حدیثیں لانی جانے لگی. بہرحال پھر ہمارے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پھر تحقیق شروع ہوئی کہ بھئی یہ اس کو کیسے جو ہے وہ کچرے کو نکالا جائے، فلٹر کیسے کیا جائے، کیسے یہ معلوم ہو. تو باقاعدہ ایک فن ایجاد کیا گیا جس کا نام ہے اسماء الرجال. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سبجیکٹ نہیں ہے. اسماء الرجال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث اٹھائی جانے کے بعد صحابی سے لے کر کے پہلے یہ طے کر لیا گیا کہ صحابی پر کوئی ڈسکس نہیں ہوگا، یعنی صحابی کیسے ہیں، اچھے ہیں، بری، یہ بات ہم نے مان لیا ہے کہ صحابی صحیح ہے. اس کے نیچے پتہ چلا کہ 5 آدمی ہیں حدیث کے آنے تک جہاں تک کتاب لکھی گئی ہے، ان 5 کے بارے میں تحقیق کریں گے. یہ کون ہے بندہ، کہاں کا رہنے والا ہے، کس سے تعلیم حاصل کی ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے، ایسے لکھنا شروع کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اس میں بیچ میں آ کر کے کوئی ڈنڈی مار کر کے اس نے حدیث کو اپنی طرف سے تو نہیں نقل کر دیا. تو ایسے تقریباً 1.25 لاکھ آدمی کی ہم نے بایوگرافی لکھی. کتنی؟ 1.25 لاکھ آدمی کی بایوگرافی ہم کو لکھنی پڑی. یہ 1.25 لاکھ لوگ اس حدیث کے چینل میں انوالو ہیں. اب وہاں پہ جب لکھنا شروع کیا گیا تو پتا چلا کہ اس میں ایک آدمی تو فٹ پاتھ کا ہے جس کو الف بے بھی نہیں آتا ہے، وہ بیچ میں داخل ہوا ہے اور اس نے آ کر کے ڈنڈی ماری ہے. ایسے وہ 1.25 لاکھ آدمی کے بارے میں ہم نے اسماء الرجال نام پر پوری کتابیں لکھی جو آج ہمارے پاس 30-40 ویلوم میں موجود ہیں. یہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اپنے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے مذہبی لحاظ سے اس کی بات کو وہ ایک بات کو بتا سکے آپ کو کہ یہ بات صاحب فلاں سے کہی، فلاں نے فلاں سے کہی، اور وہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے. پھر ان کے بارے میں ہمارے محدثین نے بیٹھ کر کے کہ یہ صفت پائی جائے گی تب ہم ان کی بات مانیں گے، اگر یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو بھلے ہی وہ کیسی بھی حدیث بیان کریں گے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اب اس میں اس کے بھی چانسز ہیں، انسانی تقاضے کے تحت ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت سی حدیثیں صحیح ہوں اور ان کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہوں، ایسے بھی چانسز ہیں. اور ایسے بھی چانسز ہیں کہ پلاننگ سے یہودیوں نے یا ان لوگوں نے جو شرارت پسند ہیں کہ ایسے 5 آدمیوں کا نام بیچ میں لکھ دیا ہو جن کے بارے میں مسلمان اعتماد کرتے ہوں اور وہ حدیث نہیں اور ہم حدیث پر عمل کر رہے ہوں. ایسے دونوں چانسز ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں. یہ آپ کو چھوٹی سی تھیوری بتا رہا ہوں، لیکن 99% یہ اللہ کے فضل سے ہو گیا، اللہ نے بھی ہماری مدد کی. 99% اب ایسا ہو گیا کہ ہم فلٹر کر لے گئے اور ہم بتا دیا کہ یہ حدیثیں ایسی ہیں اور اس میں یہ معاملہ خراب آیا ہوا ہے. تو وہ 1.25 لاکھ آدمی کی بایوگرافی لکھنے کے بعد اب جب آپ کوئی حدیث مجھ سے کہیں کہ مولانا اس حدیث کے بارے میں آپ تحقیق کر کے بتائیے، تو ہم یہ تو جو حدیثیں جہاں پر آپ کو کتابیں میں لکھی رہتی ہے نا، تو وقت کی بچت اور پیپر کی بچت کی وجہ سے ڈائریکٹ کوٹیشن لکھا رہتا ہے، حدیث کا چینل نہیں لکھی رہتی ہے. لیکن وہ حدیث جہاں سے اصل اٹھائی جاتی ہے وہاں پر وہ لکھتا ہے کہ حدثنا عبداللہ، حدثنا محمد، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، ان وہ صحابی کا نام لیتا ہے.
تو وہ جو 5-6 لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں تحقیق کرتے کہاں سے؟ وہ 1.25 لاکھ آدمی کی بایوگرافی سے۔ اب اس میں پھر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندے کی جو حدیث آئی ہے، یہ بندہ جو بیچ میں انوالو ہوا ہے، یہ بندہ جھوٹ بولتا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث اگر جھوٹ کا الزام آ جائے گا تو ہم بولیں گے یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، بھلے وہ حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے احتیاط کے لیے اس کو ختم کر دیا۔ اس طریقے بڑی لمبی چوڑی بات ہے، یہ ہمارے سبجیکٹ سے ہٹ جائے گی، ہم جو ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ 2 پلاننگ کے تحت معاملے کو ہمارے ساتھ خراب کیا گیا۔ اب یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں بھی بے شمار حدیثیں لوگوں نے گڑھی، ایسی کیونکہ عبادت کے نام پر جب آپ حدیث گھڑتے ہیں نا، تب اس پر لوگ فالو جلدی کر لیتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ عبادت تو ہمارے پاس آلریڈی فجر کی نماز جیسی عبادت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وہ جو بیچ میں لے کر کے آتے ہیں وہ ان کی اتنی فضیلت بیان کر دیتے ہیں کہ پبلک سمجھتی کہ اگر یہ ایک دن پکڑ لیا نا تو اگر زندگی بھر فجر نہیں پڑے تو ہمارا معاملہ پار ہو جائے گا۔ ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ نے اگر روزہ رکھا تو گویا 1000 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اب وہ ہوتا ہے یہ ایک دن کا پکڑ لو، شارٹ کٹ کا راستہ ہے، وہ شارٹ کٹ بیان کرتے ہیں اور وہیں سے معلوم۔ پھر ایک کتاب اس پر بھی لکھی گئی، ایک کتاب سے مراد یہ بھی ایک ٹاپک بنایا گیا کہ کس کس آئیڈیے سے حدیث ضعیف لائی گئی، تو وہ بھی ہمارا نیچر کو مطالعہ کیا ان لوگوں نے کہ صاحب اگر ان کو شارٹ کٹ بتایا جائے تو یہ پبلک جلدی سے اس حدیث پر عمل کرتی ہے۔ شارٹ کٹ لے کر کے وہ آ گئے، 1000 رکعت کا ثواب ہے، 1 کروڑ کا ثواب ہے، 50 کروڑ کا ثواب ہے۔ ایسے ایسے حدیثیں بیان جان بوجھ کر کی گئی تاکہ پبلک جو ہے نا وہ اصل۔ آپ نے کبھی سنا فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے؟ آپ اس کے علاوہ نفل کی بات اتنا ثواب ہے، 7 حج کا ثواب ہے، 50 حج کا ثواب ہے۔ فجر سے زیادہ کسی کا ثواب نہیں ہے۔ اب فجر کا جو اصل ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ڈنڈی باندھ نہیں سکتے، وہ قرآن حدیث سے پکی ثابت ہے۔ تو اب اس کے بدلے میں وہ ایسی حدیثیں لے کر کے آتے ہیں۔ تو پہلی ہماری جو ویکنس انہوں نے پکڑی وہ کیا پکڑی کہ اگر ان کو شارٹ کٹ راستہ دکھلایا جائے گا تو یہ بہت تیزی سے اس پر عمل کرنے لگیں گے۔ اگر دوسری ہماری ویکنس انہوں نے یہ پکڑی کہ ہم انسان ہیں کہ شارٹ کٹ کے علاوہ اگر ہم کو چونکہ نبی سے محبت ہے لہذا ایسا عمل دکھلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو۔ اگر آپ نے ایسا کام کیا تو آپ قیامت میں نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم نے سوچا یہ دوسرا بہترین ہے، تو جنت میں بھی جانا ہے اور جنت میں بھی کس کے ساتھ رہنا ہے؟ نبی کے ساتھ میں رہنا ہے۔ ایسے کر کے 4-5 ٹاپک لے کر کے آ گئے۔ اچھا، کیونکہ چور کتنی بڑی بھی چوری کرے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو کچھ ایسے ثبوت ہر چور چھوڑ کے جاتا ہے کہ پولیس والا جا کر بولتا ہے کہ اگر یہ ایسا تھا تو ایسا کیسے ہوا، وہاں سے وہ چوری نکالی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو علماء تھے، بڑے بڑے علماء، ان لوگوں نے ان کی چوریوں کو پکڑنے کی کوشش کی کہ چوری کس کس انداز میں ہوئی ہے، تو اس پر بھی کتاب لکھی گئی۔ کیا کتاب؟ جب جیسے مثال کے طور پر ایک پوائنٹ لکھا گیا کہ جب نماز میں یہ بات کہی جائے کہ آپ ایک رکعت میں اتنی سورت پڑھو، فلاں سورت 25 مرتبہ پڑھو، فلاں سورت 20، تو یہ سمجھ لو کہ یہ جو ہے نا چیٹنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ نماز کا جب مقصد اللہ کی طرف رجوع ہے اور تم نے کہا کہ صاحب 25 مرتبہ اس میں سورہ قدر پڑھو، تو ہمارا دماغ تو وہاں سے ہٹا کر کے 25 میں لگا دیا گیا۔ اب گنتے ہم گن رہے ہیں سورۃ لیلۃ القدر تو ہم پڑھ رہے ہیں انا انزلنا، اب ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ 1 مرتبہ ہوا کہ 2 مرتبہ ہوا، تو آپ کا دھیان کدھر ہے؟ نمبرنگ میں ہے، آپ کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے نہیں۔ اب نماز کا جو اصل مقصد تھا وہاں سے بندے کو ہٹایا اور ہٹا کر کے انہوں نے، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جب ایسی کسی چیز میں فضیلت آئے گی کہ صاحب یہ 25 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو سورت میں نماز کی حالت میں، تو ہم بغیر دیکھے ہوئے اس پر ٹک کریں گے کہ یہ بندہ چیٹنگ کی گئی ہے، جہاں سے بھی چیٹنگ ہوئی ہے اس میں چیٹنگ ہوئی ہے۔ ایسے ہمارے لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا، پوائنٹ لکھے کہ یہ چیزیں اگر آئیں گی
تو ہم بتا دیں گے کہ یہ حدیث پہ چیٹنگ ہوئی ہے. تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے زبردست کام کیا. اب یہ جو بات آپ کو بتایا میں نے کہ یہ آئی حدیث جان بوجھ کر کے اس پلاننگ کے تحت کہ ان کو کنفیوز کیا جائے, اس میں رجب بھی ایک زبردست مہینہ ہے جس میں اس قسم کی بات آئی. چونکہ ہم وقت ہمارا پورا ہو گیا, کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یہ بات کریں گے کہ رجب میں خرافات, یہ ایک بنیادی چیز تھی جو آپ کو معلوم ہونا ضروری تھا. تو انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے کہ رجب کے مہینے کی جو ہے وہ کیا کیا خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں ایمان پر اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ